وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ لو یضلونکم، کسی طریقے سے وہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے۔ وما یضلون الا انفسہم، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، ان لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا کہ مسلمانوں کے لیے گڑھے کھود رہے ہیں، اصل میں اپنے لیے کھود رہے ہیں۔ مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اصل میں تو وہ خود دور ہو رہے ہیں، کیونکہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کی اتباع کرنا خود ان کی بھی تو ضرورت ہے، خود ان کے لیے بھی تو حکم یہی ہے۔ تو صرف خود ہی وہ دوسروں کو نہیں کر رہے، وہ اصل میں تو اپنے آپ کو کر رہے۔ ظاہری بات ہے، دوسروں کو وہ دعوت دے رہے ہیں اسلام سے برگشتہ ہونے کی، تو خود وہ اسلام کے حلقہ بگوش ہوں گے، اسلام کے قائل ہوں گے، خود بھی تو دور ہوں گے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تورات اور انجیل کے اندر جن آیات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، پیشن گوئیاں مذکور تھیں، تو آپ علیہ السلام کا انکار کر کے خود ان آیات کا اور اپنی کتابوں کا انکار کرنا۔ اور ظاہری بات ہے کہ کسی ایک آیت کا بھی انکار کر دیا تو وہ پوری کتاب کا ہی انکار ہوگی، کیونکہ ایسا تو کچھ نہیں ہے نا کہ اپنی مرضی کا مان لو، جو مرضی کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو، پھر بھی آدمی اس مذہب کا پیروکار رہ جائے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ تو اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور حالانکہ تمہارے دل گواہی دے رہے ہیں، تمہیں پتہ بھی ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، پھر بھی ڈٹے ہوئے۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ کرتے ہو؟ وتکتمون الحق، اور کیوں تم حق بات کو چھپاتے ہو؟ وانتم تعلمون، حالانکہ تمہیں پتہ ہے، جانتے بوجھتے حق بات کو چھپا رہے ہو۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اب وہ کفار، مشرکین، یہود، وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلسل دین اسلام بڑھ رہا ہے، مسلسل پھیل رہا ہے، اور جو ایک مرتبہ مسلمان ہو جاتا ہے وہ پھر دوبارہ اپنے سابقہ دین کی طرف لوٹتا نہیں، وہ پکا ہو جاتا ہے۔ کیا چیز ہے اسلام کے اندر کہ وہ اپنا گرویدہ کر لیتی ہے، وہ پھر اس کو گمراہ نہیں ہونے دیتی؟ تو اس کے لیے ان لوگوں نے ایک اسکیم سوچی کہ ایسا کرتے ہیں کہ دکھلانے کے لیے ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر سارا دن آپ علیہ السلام کی محفل میں، مجلس میں حاضر اور موجود رہیں گے، اور شام کو کافر ہو جائیں گے، دوبارہ مرتد ہو جائیں گے۔ یہ ظاہر کریں گے اپنے عمل سے کہ جی ہم تو سارا دن بیٹھے ہیں اور بڑا غور و خوض کیا ہے، قریب ہو کر دیکھا ہے، تو یہ وہ نبی ہیں ہی نہیں ہیں جن کا تذکرہ تورات کے اندر ہے، جن کا تذکرہ انجیل کے اندر ہے، یہ وہ نہیں ہیں۔ لہذا ہم نے تو قریب ہو کر دیکھ لیا، ہم نے تو کھلی آنکھوں اس کا مشاہدہ کر لیا، تو اب ہمارے اس عمل سے، ہمارے دیکھا دیکھی، اب یہ جو مسلمان ہیں یہ گمراہ ہوں گے اور یہ سوچیں گے کہ اتنا بڑا طبقہ ہے اور اتنا اہل علم یہ مجمع ہے،
اگر یہ بھی مطمئن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ ہے، تو ان کے دل میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہوں گے اور وہ اسلام سے برگشتہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وقال طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کے گروہ نے کہا، یعنی آپس میں کہا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہ جو کچھ مسلمانوں پر اتارا گیا اس پر ایمان لے آؤ، وجہ النہار، دن کے شروع میں، جب دن چڑھ جائے تو اس وقت میں، وَاکْفُرُوا آخرہ، اور پھر دن کے آخری حصے میں کفر کرو، لعلہم یرجعون، شاید یہ بھی لوٹ آئیں، شاید ان کے دلوں میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور دیکھو دھیان رکھنا، سچے دل سے ایمان نہ لے آنا، تم لوگ بات نہ ماننا مگر اسی کی جو تمہارے دین کا اتباع کرتا ہے، دل سے تم نے اسی کی بات ماننی ہے جو تمہارے دین کو مانتا ہو، دل سے نہیں مان لانا بس اوپر سے، اس کو کہتے ہیں شعوری نفاق، جان بوجھ کر وہ لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ دیں، ایسے اوپر سے ایمان لا کر یہ کوئی ہدایت اللہ کی دی ہوئی تو نہیں ہے، تو جس کو اللہ ہدایت دے تو اسی کو ملتی ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اچھا یہ ساری باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس ضد میں کر رہے ہیں کہ کسی ایک کو مل گیا اسی کی مثل جو تم لوگوں کو دیا گیا، یعنی جو نبوت اور کتاب تم لوگوں کو ملی تھی، اسی جیسی نبوت اور کتاب کسی اور کو بھی مل گئی، تو اس ضد کی وجہ سے تم لوگوں نے یہ باتیں سوچنا شروع کر دی ہیں۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ مسلمان تم پر غالب آ گئے ہیں تمہارے رب کے سامنے، اس وجہ سے تم لوگ ضد میں آ گئے ہو۔ قل ان الفضل بید اللہ، آپ کہہ دیجئے یقیناً فضیلت یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تمہارے پاس تعلیمات رہیں، تمہارے اندر انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، تم پر کتابیں نازل ہوتی رہیں، 2000 سال تک یہ فضیلت حاصل رہی، لیکن جب تم لوگوں نے ناقدری کی تو یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، اللہ نے تم سے وہ نعمت لے لی اور مسلمانوں کو دے دی۔ واللہ واسع علیم، وہ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہے اپنے رحمت کے ساتھ خاص کر لے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو جو ناقدری کرے گا محروم ہو جائے گا، جو قدر کرے گا اللہ کی نعمتوں میں اضافہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی جو قرآن والی دولت دی، اللہ نے جو اسلام والی دولت ہمیں دی ہے، اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو بھی اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جیسے کہ عمومی طور پر امت کے اعمال سے لگتا ہے تو وہ ناقدری کر رہی، وہ جیسے بات میں وہ معاشرت کے اندر، معیشت کے اندر وہ مغرب کو دیکھتی ہے، باطل پرستوں کو دیکھتی ہے یہ امت، اور ان کو اپنا آئیڈیل بنا رہی ہے۔ عمل سے تو لگتا ہے کہ یہ ناقدری کر رہے ہیں، اور ناقدرہ پھر محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔